قائد اعظم کو دیکھنے کا موقع نہیں بنا، لیکن بچپن میں ان کی تقریریں سنی ہیں ریڈیو پر، اور دنیا جب ان کی ریڈیو پر تقریر سنتی تھی تو مسلمان اتنے غریب تھے کہ پورے محلے میں ایک ریڈیو نہیں ہوتا تھا. مسلمانوں کے پورے شہر میں چند ریڈیو ہوتے جہاں سے سنا جا سکتا تھا، اور لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے خبروں کے وقت. لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ریڈیو سے خبریں کب آ رہی ہیں. تو گاؤں تک کے اندر ہمارے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا تو پورا گاؤں سمٹ کے آ جاتا تھا، اور میں دیکھتا تھا بوڑھے سنتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. تو بابا جی انگریزی میں تقریر کر رہے ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھا ایک بار کہ بابا جی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بابا جی بول رہے ہیں ٹی وی ریڈیو پر، آپ تو آنسو بہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. یہ تھا پبلک کا اپنے لیڈر پر یقین. پاکستان ایسے ہی نہیں بنتا تھا. لہذا جو قائد اعظم نے کہا نا کہ آئیں پاکستان کے لیے، لڑکوں نے کالجوں کے داخلے رد کر دیے. مجھے یہاں کا یاد ہے، ایک یہاں پر سلطان کے کھوہ کے علاقے میں ٹال کے اوپر ہمارے ایک دوست بیٹھتے تھے، محمود صاحب. وہ محمود میڈیکل کالج کے لیے سلیکٹ ہوا تھا، لیکن وقت آ گیا یہ عوام کو پیغام پہنچانے کا 46 کا. تو کہا گیا کہ یہ تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا، تعلیم ہوتی رہے گی، دیہات میں جاؤ، الیکشن ہونا ہے 46 کا، مسلم لیگ کا پیغام پہنچاؤ. یہ وہ لوگ تھے. ناظم الدین نے اپنے بچے کو کہا بیٹے میں تمہیں مسلم لیگ کے جلسوں میں نہیں دیکھتا ہوں. ناظم الدین کی بات کر رہا ہوں جس بنگال کو لوگ گالی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار تھے، اس بنگال کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلم لیگ کا جنم ہوا تھا. 1906 میں وہاں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی سب سے پہلے. تو ناظم الدین نے بیٹے سے، خواجہ ناظم الدین نے، انہوں نے کہا ابو بی اے کا امتحان جو ہے، تو نے کہا جی، اس نے کہا بیٹے بی اے کا امتحان تو یونیورسٹی اگلے سال بھی لے گی، لیکن پاکستان بننے کا موقع اگلے سال نہیں ہوگا. پاکستان کا مسئلہ اسی سال فیصلہ ہونا. یہ جذبہ تھا شوق کا. اپنے بیٹے کو کہا تعلیم کی قربانی دو، اور مسلم لیگ کے جو ورکر ہیں ان کے ساتھ دیہات میں جاؤ. تو یوں دیہات تک پیغام پہنچا، ورنہ یہ فرنٹیئر کے اندر وہ نیشنل عوامی پارٹی ہندو فکر کے ساتھ چلتی تھی. باچا خان متفق تھے گاندھی جی کے ساتھ، انہیں سرحدی گاندھی کہا جاتا تھا. اسی طرح بلوچستان کے اندر ایک بلوچ گاندھی تھے. سمجھ میں یہ سوات جو ہے، یہ آپ کے جو یہ ہمارے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہ رہا تھا ریاست. یہ آپ کے دیر جو ہے، یہ امب، یہ ٹیکسلا کے ساتھ کا علاقہ ریاست امب کہلاتا تھا. یہ نہیں ملنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ. یہ تو بڑی محنتوں کے ساتھ ان ریاستوں کو قابو کیا گیا. قائد اعظم نے باقاعدہ وزٹ بھی کیا اس علاقے میں. قائد اعظم آئے یہاں. قائد اعظم تو یہاں بہت پہلے بھی آئے تھے. فیض آباد کے اندر فیض الاسلام جب قائم کی گئی، بنگال کے یتیم لڑکے تھے جن کو یہاں پر سب سے پہلے میاں حیات بخش نوجوان تھے، ان لوگوں نے فیض الاسلام بنایا، یہاں جمع کیا. تو قائد اعظم سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے، تو یہاں فیض آباد تشریف لائے تھے فیض الاسلام کے اس کے اندر. قائد اعظم جو مطلب ہے کہ رویہ رکھتے تھے، وہ ایک بہت مضبوط سیاسی شخصیت کا، جسے مضبوط تجزیہ سیاست کا نصیب تھا، اور پھر وہ اس تجزیے کے بعد ہٹتے نہیں تھے اس سے. ثابت قدمی سے، ہاں ثابت قدمی نصیب تھی. دوسری یہ کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا. میں نے قائد اعظم کے جو مخالفین ہیں ان کی کتابیں پڑھی اپنی جوانی کے زمانے. اب ایک صاحب تھے جو ریاست پٹیالہ سے اخبار ریاست نکالتے تھے. یہ سکھ تھے، ابھی ان کا نام یاد آ جائے گا. بڑے مشہور اخبار نویس تھے اردو کے. تو ریاست رسالہ جو ہے، رسالے کی شکل تک اور اخبار کی شکل تک وہ آیا. تو اس میں ریاستوں کے احوال درج ہوتے تھے.
اس میں وہ گاندھی جی کی تعریفیں تو بڑی کرتا ہے، لیکن ایک جگہ لکھتا ہے ایک بات کا ہمیں مگر یقین ہے کہ کانگریس کے مخالفت میں جو مسلم لیگ کا لیڈر کھڑا محمد علی جناح، اسے خریدا نہیں جا سکتا. جو وہ کہتا ہے وہ اس کے دل کی آواز ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریز کے کہنے پر وہ ایسی بات کرتا ہے یا کسی اور کے کہنے پر ایسی بات کرتا ہے. تو دشمن کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ خریدا نہیں جا سکتا. قائد اعظم ایسی شخصیت ہے. ہم نے مادر ملت کو دیکھا، اس کا ہمیں فخر ہے کہ ان کے اس مہم کے اندر، اس زمانے میں ہم لیکچرر تھے، میں چکوال میں لیکچرر تھا گورنمنٹ کالج، ان کے اس مہم کے اندر ہم شامل ہوتے تھے. جس زمانے میں حبیب جالب لکھتا تھا بچوں پہ چلی گولی، ماں دیکھ کے یہ بولی، یہ دل کے میرے ٹکڑے وغیرہ وغیرہ. تو چلیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اللہ وقت دیا، آپ کو خوش اور رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی